الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان، اس کا کرم، اس کی مہربانیاں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز جمعہ کے غرض سے اپنے گھر میں پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ بھائیو اور بزرگوں، ہماری زندگی کے دو مرحلے ہیں اور دو منزلیں ہیں۔ دو مرحلے، ایک زندگی دنیا میں جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں، یہ ایک مرحلہ ہے، اور ایک یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ دوسری زندگی آخرت، وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلی منزل دنیا کی یہ ہماری زندگی، یہ گھر، یہ بار، یہ تجارت، یہ سارا سنسار۔ دوسری منزل آخرت، جو موت سے قبر، قبر سے حشر اور پل صراط، جنت اور جہنم، یہ دو ہی منزل ہیں، تیسری اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دو زندگی کے مرحلے اور دو زندگی کے یہ منزلیں، اس کو طے کرنے کے لیے ہم اور آپ اس دنیا میں بڑی محنت، کوئی زندگی، دنیا اور دنیا کی منزلیں، دنیا کے مرحلوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی پوری طاقت انسان لگا دیتا ہے۔ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اپنی پوری محنت، پوری طاقت، پوری کوشش
دوسرے مرحلے اور دوسری منزل کو سنوارنے میں لگا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ دوسری منزل اور مرحلے کے سلسلے میں کہ تم اس کو بنانے کی فکر کرو، دنیا کی منزل اور مرحلے ہم آسان کر دیں گے۔ اس کی فکر تجھے اتنی نہیں کرنی ہے کہ جس سے تمہاری دوسری منزل خراب ہو جائے۔ اس منزل اور اس مرحلے کے معاملات اور حالات اللہ ہمارے معاملات پر رکھا ہے۔ جتنے اچھے ہمارے معاملات ہوں گے، حالات اتنے ہی اچھے اللہ بنا دیتا ہے۔ اگر معاملات ٹھیک نہیں ہو تو حالات اپنے آپ بگڑ جاتے ہیں۔ پھر اس بگڑے ہوئے حالات کو ہم اور آپ ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں تو آخرت چلی جاتی ہے، آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تم غافل ہو کر کے مت رہو، تم غافل ہو کر کے مت رہو۔ تمہارے سامنے ہم غفلت کے پردے ہٹانے کے لیے بہت ساری چیزیں رکھ دی ہیں۔ جب جب تمہاری آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑیں تو میں نے دنیا میں کچھ ایسی چیزیں رکھ دی، اس کو دیکھ کر کے وہ پردہ ہٹا لینا اور غفلت سے بیدار ہو جانا۔ بہت ساری چیزیں رکھ دی ہیں، ان میں ایک عنوان اور ایک تجویز اللہ نے جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور وہ ہے فکر آخرت۔ کیا ہے؟ جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یعنی آخرت پر تیرا ایسا یقین ہو کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے اس پیدا کرنے والے مالک کے سامنے کھڑا ہو کر کے پہلے مرحلے اور پہلے منزل کی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس پر تمہارا ایسا یقین ہو جس طرح سے سورج کی روشنی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، جس طرح کوئی آگ کی گرمی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، جس طرح سے موت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، اسی طرح تمہارا آخرت پر یقین ہو، آخرت کی فکر ہو، تبھی تمہاری وہ منزل جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ تمہاری ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر اس سے تم غفلت میں رہا، اس سے تم کہیں غافل ہو کر کے زندگی گزارا تو پھر تمہاری آخرت کی منزل خراب ہو جائے گی اور تمہارے لیے آخرت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے آخرت کی فکر کے لیے ایک بہت بنیادی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس کتنا چھوٹا سا جملہ ہے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، غافل مت رو، تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ گھات کے مطلب تجھے دیکھ رہا ہے جگہ جگہ سے، مڑتے ہوئے، سیدھے چلتے ہوئے، اندھیروں میں بھی، اجالوں میں بھی، آبادیوں میں بھی، تنہائیوں میں بھی، جہاں جہاں تم ہو ان ربک لبالمرصاد۔ مرصاد کے مطلب یہ ہے، یوں سمجھ لیجئے جیسے کیمرہ فٹ ہو، ہر وقت وہ آن ہے، ہر وقت وہ چالو ہو، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ ذرا ٹھیک سے یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی گڑبڑ مت کرو،
مالک دکان، مالک مکان نے یہاں کیمرہ لگا رکھا ہے، اگر تم کوئی غیر غلط حرکت کرو گے یہ کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو سیدھا سادہ سمجھیے مرصاد کا مطلب۔ اسی طرح اللہ ہر جگہ، نکڑ پر، چوراہے پر، آبادی پر، دکان پر، گھر پر، مسجد میں، جہاں جس حال میں تم ہو، جس حال میں ہم اور آپ ہیں، ان ربک لبالمرصاد، اللہ وہاں دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ اتنا پیارا ہے کہ اگر یہ کوئی اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لے تو ایک بار نہیں 1000 بار گناہ کرتے ہوئے سوچنا پڑے گا، لیکن یہ دماغ میں نہیں آ رہا ہم لوگوں کو، یہ دماغ میں نہیں شیطان بیٹھنے دیتا ہے، یہ قلب اور دل و دماغ میں اترنے نہیں دیتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، یہ سمجھنے ہی نہیں دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ساری ایسی عبرت کی چیزیں بتا دی ہیں کہ اگر کبھی تجھے شیطان بھلا دے، گمراہ کر دے کہ تیرا پیدا کرنے والا مالک حقیقی تجھے دیکھ نہیں رہا ہے اور تم غفلت میں ہو، ان ربک لبالمرصاد پڑھ لیا کرو، میں دیکھ رہا ہوں، تو جہاں جہاں جائے گا وہاں دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے تم فکر آخرت میں لگ جاؤ، آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ، گناہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو ان ربک لبالمرصاد۔ یہ آیت یاد ہو جائے گی، یاد کر لیجیے، ان ربک لبالمرصاد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں فرعون کے حالات بیان کیے، جہاں نمرود کی حالات بیان کیے، حامان کے حالات بیان کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود تسلی دی، اے میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں سب کو، میں غافل نہیں ہوں۔ ابو جہل کیا کر رہا ہے دیکھ رہا ہوں، ابو لہب کیا کر رہا ہے دیکھ رہا ہوں، عتبہ بن شیبہ کیا کر رہا ہے دیکھ رہا ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے فرعون کو بھی دیکھا، میں نے حامان اور قارون کو بھی دیکھا، بڑے بڑے مجرموں کو میں نے دیکھا، دیکھ رہا ہوں۔ ان ربک لبالمرصاد، سبق یاد کر لیجئے، گناہ سے بچ جائیں گے۔ یہ سبق دل و دماغ میں بیٹھا لیجئے، آخرت بن جائے گی۔ ہاں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بازو والا دیکھ رہا ہے، بازو والا دیکھ رہا ہے، پڑوسی دیکھے گا، دکاندار دیکھے گا، چلنے والے دیکھیں گے، لیکن یہ نہیں شیطان ہمارے دماغ میں اترنے دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا، ان ربک لبالمرصاد۔ فکر آخرت کے لیے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ جب تک کہ ایک مسلمان اپنے دل و دماغ میں یہ عقیدہ نہیں بیٹھائے گا وہ کبھی نیک نہیں بن سکتا ہے، وہ نمازی نہیں بن سکتا ہے، وہ گناہ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ یہی ایک کسوٹی ہے، یہی ایک ہتھیار ہے گناہوں سے بچنے کے لیے کہ ہمیشہ سر کے بال سے پاؤں کے ناخنوں تک کے یہ عقیدہ رکھیے کہ ان ربک لبالمرصاد، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ لگا لیجئے موبائل میں، اسکرین پہ کیا لگاتے ہیں؟ اپنا فوٹو، ناچنے والوں کا فوٹو، لڑکیوں کا فوٹو، جھرنوں کا فوٹو، پہاڑوں کا فوٹو، فلاں کا نام، اس کا نام، اس کا نام، محبوبہ کا نام، معشوقہ کا نام۔ ارے اپنی اسکرین پر یہ لگاؤ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لگائیں گے؟ لگا لو اس پر، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ موبائل کو آن کریں گے اور اسکرین پر اللہ کا نام آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب وہ غیر غلط چیزیں آپ دیکھیں گے موبائل میں، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ گناہ سے بچیں گے نا؟ لگا لیجئے یہ ایسا پیارا جملہ، اللہ میرا دیکھ رہا ہے۔ جس دن آنکھوں میں یہ بس جائے، دلوں میں یہ اتر جائے، موبائل کی اسکرین سے یہ ٹچ کرنے لگے، جو ہی انگلی اس پر کھٹکے اور فوراً اللہ کا نام آ جائے اور ہماری آنکھیں دیکھے
قسم خدا کی شیطان بھی بھاگ جائے گا اور دل میں یہ بات اترے گی، اگر اس موبائل کے اندر کی خرافات کو، گناہ کی چیز کو دیکھوں گا تو میرے اسکرین پر یہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ فکر آخرت کی بہت بڑی چیز۔ آج ہم ڈرنا چھوڑ دیے ہیں، مرنے کے بعد کی حالات پر ہم غور نہیں کرتے، بس دنیا کیسے بن جائے گی، دکان کیسے بن جائے گی، تجارت کیسے آگے بڑھ جائے گی، میرے بچے کیسے آگے بڑھ جائیں گے، تعلیم یافتہ کیسے ہو جائیں گے، کیا ہو جائے گا، لیکن کبھی فکر آخرت نہیں، ڈر نہیں، دل میں کبھی اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں۔ ہم لوگ تو 24 گھنٹے کے گنہگار ہیں، کتنے؟ 10 منٹ اگر نیکی کر لیے چلتے پھرتے، وہ بھی صحیح سے نہیں کرتے ہم لوگ، کر دیں جیسی عبادت کرنی حق کرتے ہیں، سنت کے مطابق کرتے ہیں، نہیں کر پاتے۔ اللہ قبول کر لے اس کا احسان، اس کا کرم۔ 10 منٹ کی بھی نیکی 24 گھنٹے میں صحیح نہیں ہے، پھر بھی آخرت سے میں ایسے غافل ہیں جیسے میرے ابا نے جنت بنا کر کے رکھ دی ہے، یہاں سے مریں گے سیدھے اس میں قبضہ کر لیں۔ اللہ اکبر! وہ لوگ کیسے لوگ تھے جن کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے مطابق، 24 گھنٹے کی زندگی رسول اللہ کی سنت کے مطابق، جن کا جینا مرنا مال دولت سب اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، جن کے بارے میں بشارتیں اس زمین پر ایک بار نہیں سینکڑوں بار جنتی، لیکن جب وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے تو آنکھ سے آنسو تربتر ہو کر کے داڑھی سے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نام سنے؟ یہ کون ہے؟ یہ خلیفہ رسول اللہ ہے، تیسرا خلیفہ، نبی کے داماد ہیں۔ یہ 2 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت میں دی، اور آپ نے یوں فرمایا بیٹی کے انتقال کے بعد اگر اللہ تیسری دی ہوتی تو وہ بھی میں انہی کو دے دیتا۔ وہ حیا کا پیکر عثمان، جس کو اللہ نے خود غنی فرمایا، جس کو رسول اللہ نے غنی فرمایا، وہ جب مسجد کے دروازے پر آتے تھے فکر آخرت میں سے تربتر ہوتے تھے کہ داڑھی آنسو سے تربتر ہو جاتی تھی۔ کسی قبر اور قبرستان سے گزرتے تھے تو رک جاتے تھے اور روتے تھے، لوگ کہتے تھے اے داماد رسول، قبر کو دیکھ کر کے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ ابھی دیکھ کر کے آیا ان کی قبر، اللہ اکبر! اندر سے ایسی کیفیت تھی جب اس کی زیارت کیا جنت البقیع میں، اس صحابی رسول جس نے پورا مال اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دیتے تھے، کبھی نفع آیا تو آپ کیوں کہتے تھے اے اللہ کے رسول دل چاہتا 1 درہم بھی نہیں رکھو، سب آپ کے حوالے، آپ جس طرح چاہیں اسلام ایمان کے لیے لوٹا دیجیے۔ آج تو ہم لوگ پکڑ کر کے رکھے مال کو۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کبھی منشأ رسول کے خلاف کام نہیں کرتے تھے، نبی نے بھیجا تھا ایک شخص کو، جاؤ ذرا تمہارا نکاح میں پڑھا دوں گا، ذرا دین مہر کے پیسے عثمان غنی سے مانگ کر کے لے آؤ، وہ دے دیں گے۔ حضرت سعد سلیمی رضی اللہ عنہ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میرا نکاح پڑھائیں گے ابھی ظہر میں، آپ کچھ دین مہر اور گھر کے کچھ ضروریات کے لیے کچھ تعاون کر دیجیے۔ کتنا کہا ہے رسول؟ کہا کہ کچھ نہیں کہا، کہا کہ آؤ پھر یہ اشرفیاں، یہ دینار ہے، یہ درہم ہے، یہ فلاں یہ فلاں ہے، جتنا تیرا دل چاہے لے لو، جتنا دل چاہے لے لو۔ کہا کہ مجھے تھوڑی سی ضرورت ہے، دین مہر دینا ہے اور ایک چھوٹی موٹی کھجور کے پتوں کی بستر، برتن دو ایک، اس سے زیادہ نہیں مجھے چاہیے۔ کہا کہ جتنا چاہو لے لو۔ کہا کہ آپ ہی دے دیجئے۔ کہا کہ میں نہیں دے سکتا ہوں، آج کا داماد ہوتا تو کنگال کر دیتا۔ اللہ اکبر! آج کا داماد ہوتا ایسا مل گیا خزانہ، لٹیرے ہیں آج۔ تمہیں ڈر نہیں ہے کہ کسی کے جہیز کے پیسے پر عیش اور مستی کر کے ہم زندگی گزاریں گے، اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ کہا کہ نہیں لوں گا میں۔
کہا آپ اپنے ہاتھ سے دیجئے، کہا میں اپنے ہاتھ سے نہیں دوں گا، اپنے ہاتھ سے تم لے لو۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ رسول اللہ نے مقدار متعین نہیں فرمائی ہے کہ 100 دینا ہے یا 200 دینا ہے۔ اگر میں 200 دوں اور میرے آقا کا منشا 300 ہو تو میں اپنے نبی کے منشے کے خلاف نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم اپنی مرضی سے لے لو۔ وہ عثمان داڑھی رو جاتے تھے قبر کو دیکھ کر کے۔ وہ عثمان غنی جس وقت مدینہ طیبہ میں پانی نہیں اور یہودی نے پابندی لگا دی کہ میرے کنویں سے مسلمان کو آج سے پانی دینا بند، لینا بند، 3 دن ہو گئے مدینے کے مسلمان پیاسے ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں تھے، آئے دیکھیں کہ سب پریشان ہیں، رسول اللہ بھی پریشان ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کی پوری جماعت ہے، فکر میں ہے کیا کیا جائے۔ یہودی کا میٹھا کنواں پانی اس نے بند کر دیا ہے، اب کیا ہوگا مدینے میں؟ اللہ کے رسول کیا کیا جائے، مشورہ ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے، کہا کہ کیا ہوا یا رسول اللہ کا ایسا ایسا ہوا؟ کہا کہ رکیے میں آتا ہوں اس کے پاس، جا کے دیکھو ان کی قبر، تم قبروں پر بڑے بڑے پتھر قطبے عہدے کے نام لکھتے دیکھو، ایسا شہنشاہ اللہ اکبر جس نے مال کو لٹا دیا مسلمانوں کے خاطر، ایمان کے خاطر، جس نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی نبی کے زمانے اور بعد میں توسیع کی ہے، کیسے مسجد نبوی کی خوبصورتی اور حسن میں بالا لایا۔ وہ جنت البقیع میں آج آرام کر رہے ہیں، ان کے ارد گرد چند پتھر کے گھیرے بنے ہوئے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لکھ دو کتبے قبر پر، یہ ڈی جی صاحب ہیں، یہ ای جی صاحب ہیں، یہ متولی صاحب ہیں، یہ صدر صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ محدث ہے، یہ مفسر ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ فرشتے نہیں دیکھیں گے وہ کتبے پر نام لکھا ہوا پتھر پر، وہ اندر دیکھیں گے تم ہو کس کا، اللہ کا ہو کر کے آیا ہے یا کسی غیر اللہ کا ہو کر کے آیا ہے، تیری زندگی نبی کی سنت پر گزری ہے یا کسی اور کے اوپر گزری ہے، تمہارا تعلق اسلام سے کتنا تھا اور کتنا نہیں ہے وہ مجھے بتاؤ، ہم تیرے عہدے سے کوئی سروکار نہیں۔ چند پتھر لگے ہوئے، حضرت عثمان غنی کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑی مہلت دیجئے، میں یہودی سے بات کر کے آتا ہوں۔ گئے نے بات کیے، کنواں دے دو، منہ مانگی قیمت دے دیتا ہوں۔ کتنے؟ منہ مانگی قیمت، آپ جو کہو وہ دوں گا۔ سوچئے ایسا شخص آخرت کے لیے روتا ہے اور یہ کہتا ہے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے یہاں آتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ وہ رب کائنات عثمان غنی کا سجدہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہاں تو شان سے داخل ہوتے ہو، ہزاروں خرافات باہر کے لا کر کے یہاں ڈال دیتے ہو، دل میں ذرا احساس ندامت نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھا ہوں یا نہیں پڑھا ہوں، قرآن چھو کر کے ہوں یا نہیں چھوا ہوں، درود شریف پڑھ کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں یا بغیر نبی کے درود پڑھے ہوئے آ رہا ہوں۔ شان سے داخل ہوتے ہو۔ عثمان غنی جس کے حالات یہ، اے یہودی بول کتنی قیمت دینی ہے، دے دوں گا، پانی دو مسلمانوں کا۔ وہ دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ڈر لگتا ہے اس دربارے آقا اور دربار مولا کی ہاں اگر سجدہ کروں تو کہیں اللہ ناراض اور غصہ اور ان کے جلال کے مطابق ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے۔ فکر آخرت، روتے تھے، آنسو پوچھتے تھے، پھر آتے تھے۔ یہودی کہنے لگا نہیں دوں گا، بہت منائے، کہا کہ اچھا آدھا آدھا کر لو، کیا کرو؟ آدھے پر راضی ہو۔ آدھے کے مطلب کیا؟ ایک دن تم پانی بھرنا مسلمان اور ایک دن یہودی لوگ بھریں گے۔ یہودی پیسے پر دیا کرتا تھا پانی، کہا کہ ٹھیک ہے ایک دن دے دو، آدھا۔ بات طے ہو گئی، قیمت بھی دے دی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ڈول لائے اور ایک پانی نکالے، لے کر کے بھاگے آقا کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ بات بن گئی۔ کیا ہوا؟ ایک دن کی قیمت اور ایک دن کے لیے کنواں میں نے خرید لیا اس سے، اور یہ معاملہ ہو گیا، یہ پانی لے کر کے آئے، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کو پانی پلا دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے ہاتھ سے پلانے کے دل چاہ رہا ہے،
نبی آگے بڑھ جاتے، جھک جاتے، پلاؤ، میں بھی دل چاہتا ہے میرا کہ تیرے ہاتھ سے میں پانی پیوں۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا، پیاسے تھے لوگ، پانی پلاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں دیکھو دیکھو، جس طرح عثمان مجھے یہاں پانی پلا رہا ہے، کل حوض کوثر میں محمد بھی عثمان کو ایسے پلائے گا۔ اور پھر ایسا ہی نہیں، میرے بعد میرے بازو میں عثمان کھڑا ہوگا اور میری امتی کو بھی اسی طرح ہاتھ سے پانی پلائے گا۔ اللہ میرے بھائیو بزرگوں، فکر آخرت، دنیا کی فکر سوتے ہوئے، دنیا کی فکر اٹھتے ہوئے، فجر چلی گئی کوئی فکر نہیں، سورہ یاسین گزر گئی کوئی فکر نہیں، اشراق گزر گیا کوئی فکر نہیں۔ فکر ہے تو بازار دنیا داری کیا ہو گیا، کون بادشاہ بن گئے، کیا عزتیں مل گئی۔ فکر آخرت کرو، فکر آخرت۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی جو شخص ایسا ہو جس نے مال کو مال نہیں سمجھا، وہ بھی روتے تھے قبر کو دیکھ کر کے، مسجد میں آ کر کے گڑ گڑا جاتے تھے، داڑھی تر بتر ہو جاتی تھی۔ آج ہم غافل ہیں، یہ سوچ رہے مجھے نہیں دیکھ رہا ہے کوئی۔ اللہ فرمائے ان ربک لبالمرصاد، ہم تجھے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، دکان میں، مکان میں، بازار میں، تنہائیوں میں، جہاں جہاں تم ہو۔ ہم گھات لگائے ہوئے ہیں، جس دن میں پکڑوں گا کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اور وہ پکڑتا ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ حالات بنا دیتا ہے، ایسے بنے ہوئے ہمارے ملک میں اس وقت حالات، کوئی خوشخبری کی حالات ہے، اور کیسے حالات دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ حالات کو کم ہے کہ مدرسوں پر پابندی، مسجدوں کے حالات، علماء پر زبر و جب، یہ سب حالات کا کم ہے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے اور اسلام والوں کو مٹانے کے لیے دشمنوں کی سب سے پہلی تدبیر یہی ہوتی ہے کہ وہاں ختم کرو پہلے جہاں سے اللہ اور اس کے نام لینے والے پیدا ہوتے ہوں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ مدرسوں والوں کا معاملہ ہے، یہ تو اس کے معاملات ہے، ہمیں اس سے لینا دینا کیا ہے۔ اچھا ہوگا مدرسہ بند ہوگا تو زکوٰۃ دینا بھی میرا بند ہو جائے گا، یہی سوچ کر کے بیٹھے ہو۔ اگر یاد رکھیے مدرسے بند ہو گئے، مسجدیں بند ہو گئی، تو پھر کوئی جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ہوگا، یوں ہی لوگ مردے کو دفن کر دیں گے، کوئی پرندہ آ کر کے نوچ کر کے بھی آبرو کر کے کھا کے چلا جائے گا۔ یہ کم بڑا عذاب ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آخرت کی فکر کیجیے، اللہ سے ڈریے۔ ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد۔ اے لوگوں بے خبر مت رہو، ہم تاک لگائے ہوئے ہیں، ہم گھات لگائے ہوئے ہیں، جہاں جہاں تم رہو گے واہ واہ ہماری نظر تجھے دیکھے گی۔ ایک بادشاہ تھا، باغ والا، بڑا باغ تھا اس کا، مہینے میں تفریح کے لیے آیا کرتا تھا وہ۔ باغ میں باغ سنوارنے والے لوگ تھے، باغبان، مالی، مالن، سب۔ ایک مرتبہ کچھ دنوں کے بعد آیا، آنے کے بعد داخل ہوا تو ایک خوبصورت عورت پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ وہ مالی جو ہے، جو باغ کا سنوارتا ہے، پھولوں کو دیکھ ریکھ کرتا، اس کی بیوی ہے۔ آگے اچھا، نظر لگ گئی۔ اس نے بلایا اس کو اور کہا تم بہت اچھے ہو میرے باغ کا، ایسا ہے تم بچوں کو آج خوشی دلانے کے لیے جاؤ، اپنے بچوں کو لے جا کر کے ادھر گھماؤ پھراؤ، ہوٹلوں میں کھلاؤ، کچھ بازاروں میں کھلاؤ۔ شوہر کو بھیج دیا، بیوی کو اس کو بلا لیا۔ ان ربک لبالمرصاد بتا رہا ہوں، ہم سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ چلا گیا بیچارہ بادشاہ کے حکم سے، مالک کے حکم سے، دور بچوں کو لے کر کے۔ آج خوشی ہوئی کہ چلو بچوں کو کچھ کھلائیں گے، تفریح کرائیں گے، کچھ اس کو خوشیاں دلائیں گے۔ میرا مالک تو بہت اچھا آج ملا، اتنی خوشی سے مجھے بھیجا، لیکن دل کی گندگیاں کیا پتہ انسان کو۔ اس خوبصورت حسین بیوی کو بلایا، کہا کہ دروازے سب لگا دو، دریچے لگا دو۔ عورت سمجھ گئی کہ یہ اس کا ارادے ناپاک ہے، دروازے لگاتی ہے اور کہتی ہے اپنے رب سے، پروردگار جب میں جوان تھی اور شادی شدہ نہیں تھی تب بھی میں یہ گناہ نہیں کی، آج تو 4 بچے والی ماں ہوں، آج یہ در پہ
یہ کون سا عذاب، کس گناہ کا سزا؟ اے اللہ تو کہاں ہے؟ ذرا آج اس ظالم سے مجھے بچا لے۔ ہم جب کنواری تھی تب یہ گناہ نہیں کیا، شادی شدہ نہیں اس وقت گناہ نہیں، اب تو بچے والی ہوں پھر یہ گناہ۔ اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد۔ موبائلوں میں گھسے رہتے ہو، گندے فلمیں دیکھتے رہتے ہو، تیرے کانوں میں اذان کے اثر کیسے آئیں گے؟ لکھو موبائل پر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تیری زندگی سدھر جائے گی، اس کی گندگیوں سے پاک رہو گے۔ آج نوجوانوں کی آدھی سے زیادہ زندگی اس موبائل کے فحاشیوں میں گزر رہی ہے۔ ہوش میں نہیں ہو تم، ہوش میں نہیں ہو تم، الجھ گئے ہو گندے فلموں میں، الجھ گئے ہو اسکرین کے چھاٹوں میں، الجھ گئے ہو ناچنے تھرکنے والیوں میں، الجھ گئے ہو میرے نوجوانوں۔ دشمن اسلام کہاں آ گیا ہے دیکھ، کیسے کیسے حالات آ گئے دیکھ۔ بند کرو یہ سب شرارتیں، لکھو موبائل کے اسکرین پر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لکھیں گے؟ کتنے لوگ لکھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ آپ کو توفیق دے، اور ڈرو اللہ سے، اس کی گندگیوں سے بچو، خرافات سے بچو میرے بھائیو بزرگوں۔ وہ عورت دروازے دریچہ بند کرتی ہے، خاص کمرے سے آواز دیتا ہے مالک کیا تم نے دریچے بند کر دی؟ ہاں مالک دروازے دریچے سب بند کر دیے، سب بند ہو گئے، پھر کیوں دیر کر رہے، آؤ میرے پاس۔ کہا کہ ایک دروازہ ایک دریچہ نہیں بند ہو پا رہا ہے مجھ سے، سب بند کر دی، دریچے سب لگا دی، ایک ہے جو لگانا چاہتی ہوں نہیں لگ رہا ہے، زور سے لگاؤ، طاقت سے لگاؤ، کون لگاؤ، وہ بھی بند ہو جائے گا۔ مالک بہت طاقت سے بند کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ دریچہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اپنے گھر کے دروازے بند کر دیں گے، موبائل پر ہم اس میں کوڈ لگا دیں گے، میرے باپ بھی نہیں دیکھیں گے، میری ماں بھی نہیں دیکھے گی، میرے بھائی بھی میرے گندگیوں کو نہیں دیکھے گا، وہ کوڈ لگا ہوا ہے، اس میں ہمارا نمبر فٹ ہے، کوئی اس کو آن نہیں کر سکتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرے تنہائیوں کی گندگیوں کو اللہ اور اللہ کے فرشتے دیکھ رہا ہے، اس سے بھی کوڈ لگا لو گے، اس سے بھی تم بچا لو گے، اس سے بھی تم اپنے کو بچاؤ گے۔ بچو، فکر کرو میرے نوجوانوں، بزرگوں، بڑوں، فکر کرو، فکر کرو۔ اللہ کا عذاب بالکل لوگوں کے ظالموں کی شکل میں قریب قریب آ گیا ہے۔ کتنے علماء پریشان ہیں، مدارس پر کیا کیا ہو رہے ہیں، کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں، پھر بھی ابھی بھی ہوش نہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، اے میرے مالک دریچے بند کر رہی ہوں لیکن ایک دریچہ ہے، پوری طاقت لگاتی ہوں لیکن وہ دریچہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ باغ کا مالک اٹھ کر کے آتا ہے، کون سا دریچہ ہے جو بند نہیں ہو رہا ہے تجھ سے؟ لاؤ میں بند کرتا ہوں اس کو۔ رو رہی ہے، دیکھا اس نے کہ یہ رو رہی ہے، کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ سارے آپ کے اس محل کے دریچے میں نے بند کر دی ہے لیکن ایک دریچہ ہے جس سے میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ دریچہ میں بند نہیں کر پا رہی۔ دریچہ کھلا ہوا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ دریچے کھلے ہوئے ہیں، اس کے فرشتے آ رہے جا رہے ہیں۔ اگر وہ دریچے کھولنے بند کرنے کے محتاج ہوتا، قسم خدا کی مرنے والا مرتا نہیں بلکہ اس کو باہر سے ہم بھگا دیتے۔ اس کے فرشتے آ رہے جا رہے ہیں، وہ دریچہ کھلا ہوا ہے، تو بند نہیں کر سکتے، ہم بند نہیں کر سکتے۔ گناہوں کے دریچے جس سے ہم داخل ہوتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں، وہ دریچہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ رو رہی اور کہہ رہی مالک اللہ کا دریچہ نہیں بند کر پا رہے، باقی سب بند کر دیا۔ آخرت کی فکر آئے، وہ یہ بیچاری غریب اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، ہم تو باغ کے باغ و بہار کا مالک ہے، ہم کیوں نہ ڈرے؟ جاؤ میں معاف کرتا ہوں، مجھے بھی معاف کر دے، میں اس اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اب ہرگز ایسی نیت کبھی نہیں کروں گا۔ یہ عقیدہ بیٹھاؤ، نماز چھوڑنے والوں عقیدہ بیٹھاؤ، شراب پینے والوں عقیدہ بیٹھاؤ، زنا بدکاری فحشکاری کرنے والے نوجوانوں یاد رکھو کہ تمہاری اس بلا و مصیبتوں سے کتنے نیک لوگ عزت میں آ رہے ہیں۔ اس لیے ان ربک لبالمرصاد،
اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے دریچے کھلے ہوئے ہیں۔ قسم خدا کی ہے، یہی وہ چیز ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہزاروں گناہ بند کرنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اور اگر کبھی غفلت کے پردے آنکھ پر پٹی پڑی ہوئی ہے، آقا نے فرمایا جب تم آخرت سے غافل ہو جاؤ تو پھر قبرستان چلے جانا، وہاں تیری پٹیاں کھل جائیں گی۔ تمہیں جب کبھی غفلت کے پردے پڑ جائیں، اپنے گھر کے ماں باپ کی قبروں پر چلے جانا، کبھی ان کے نام سے استغفار فاتحہ پڑھ لینا، یاد آ جائے گا کل میرے ماں باپ تھے آج نہیں ہے، آخرت کی فکر آ جائے گی۔ قبرستان نہیں جاتے ہو، ماں باپ کے نام سے فاتحہ استغفار نہیں کرتے ہو، نمازیں میں نہیں آتے ہو، دعائیں نہیں کرتے ہو، اسی لیے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آنکھوں پر جب غفلت آخرت کے پردے پڑے ہوئے ہو اور کوئی تجھے سدھارنے والا نہیں ہو تو چند جگہ جایا کرو، وہاں سے تمہیں غفلت کے پردے ہٹیں گے اور پھر آخرت یاد آئے گی۔ اسی لیے فرمایا جب کبھی ایسا ہو تو قبرستان جایا کرو۔ کہاں؟ قبرستان جایا کرو، ماں باپ کی قبروں پر جایا کرو۔ اجمیر، دنیا، بزرگوں، یہاں اور وہاں کہ جانا، ارے ماں باپ کی قبروں پر پہلے جا کر کے حاضری دو، پھر اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ۔ یہاں سے غفلت کے پردے، آقا نے فرمایا اگر غفلت کے پردے اور دنیا کے عیش و مستی اور تم اپنی صحت، حسن، جوانی پر اگر تجھے فخر ہے تو اپنے گھر خاندان کے کسی بیمار آدمی کے پاس چند منٹ بیٹھ جانا، غفلت کے پردے اٹھ جائیں گے تیرے۔ بیماروں کو یہ عادت نہیں کرتے ہو، سوچتے ہو ٹھیک ہوا، بلا ہوا، بیمار ہو گیا، اچھا ہوا، یہ ہوا۔ اپنے گھر خاندان، اپنے پڑوسوں، کبھی کبھی ہاسپٹل جایا کرو، کسی مریض کو دیکھو، قبرستان جایا کرو، جنازے میں شریک ہو جایا کرو۔ دولت کی اگر غرور اور گھمنڈ ہے تو کبھی کسی غریب کو بیٹھاؤ اور ایک پیالی چائے پلاؤ، بار بار دیکھو جس پروردگار نے اس کو غریب بنایا ہے وہی ہم کو بھی بنا سکتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، غفلت کے پردے پڑے ہوئے اٹھا دو، اٹھا دو، ہٹا دو۔ نہیں ہٹائیں گے تو ہٹانے کے لیے اللہ تیار ہے، کسی اور سے ہٹا دے گا۔ اس لیے اللہ فرمایا ان ربک لبالمرصاد، ہم ہر جگہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ کیا؟ ہر جگہ تجھے دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ تجھے طاق میں لگائے ہوئے ہیں، کہیں تجھے چھوڑیں گے نہیں ہم۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، سب سے بڑی نیک بننے کے جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کی فکر۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ ہے غفلت۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک غلطی ایک انسان کو تھوڑی سی تکلیف دے دی، راستے میں وہ انسان گزر کر کے چلا گیا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ اس غلطی اور اس تکلیف کا سزا اگر کل قیامت کے دن مجھے ملے تو پھر کیا ہوگا۔ بیٹھ گئے، کہتے ہیں کہ 40 سال تک کے اس مسافر کا انتظار کرتے رہے کہ اگر ادھر سے وہ گزرے تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا تاکہ آخرت کا معاملہ یہی ختم ہو جائے۔ کتنے دن؟ 40 سال تک بیٹھے رہے۔ آج تم تو کہتے ہیں کہ کر لیا، دیکھ لیں گے قبر میں، دیکھ لیں گے وہاں نمٹ لیں گے تم سے۔ ذرا سے اگر زندگی کے اتار چڑھاؤ، ذرا سے کچھ فرق تو لوگ سوچتے تھے شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیٹھے گھر کے باہر رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کون ہے یہ؟ حضرت علی کون ہے؟ داماد رسول ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر بھی، حسنین کے والد ہیں، جن کے بارے میں حدیث پاک میں ہے جنت روز اللہ سے پوچھتی تھی علی کب آئیں گے، نبی کے داماد کب آئیں گے، ہم سج دھج کے ان کے لیے تیار ہیں۔ اس علی کی حال یہ بتا رہا ہوں، ذرا سا زندگی گھر میں ذرا سا فرق آ جائے، آج فرق آ جاتا ہے تو تعویذ کے پیچھے چلو عامل صاحب ٹھیک کر دیں گے، کامل صاحب ٹھیک کر دیں گے، وہ ٹھیک کر دیں گے۔ ارے بے نمازیوں، بے نمازی، نماز نہیں پڑھتے ہو، فلاں کیا ٹھیک کر دیں گے؟ گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے نماز شروع کرو، قرآن کی تلاوت شروع کرو، صدقہ خیرات شروع کرو، جو ناراض ہو اس سے معافی مانگو۔ ماں باپ اگر ناخوش ہے تو اس کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ رو رہے بیٹھے بیٹھے، لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہو گیا، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ رو رہے ہیں؟
کہا کہ ہاں کیا ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، کوئی دشمن کا دھمکی ہے، کیا ہے؟ کیا جواب دیے ہیں؟ کہا کہ 20 دن ہو گئے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا اللہ شاید مجھ سے ناراض ہو گیا۔ باپ 20 دن نہیں آئے تو کوئی فرق نہیں ہے، باپ کو دیکھتے نہیں ہو، ماں کو دیکھتے نہیں ہو، بیوی کے حق حقوق ادا نہیں کرتے ہو، بہنوں کو کبھی حق حقوق دیکھتے نہیں ہو، نہیں آئے تو پرواہ سے نہیں آئے، باپ نہیں آیا نہیں دیکھا پرواہ سے نہیں ہوئے، چلے گا سب چلتا ہے۔ اللہ اکبر، والی کے گھر میں 20 دن کوئی مہمان نہ آئے، راستے پر کھڑے ہو کر کے مہمان بنانے کے لیے روتے ہیں اور کہتے شاید میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، علی کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا۔ یہ فکر آخرت، اللہ کا ڈر، خوف، ڈرو اس اللہ سے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے یہ دنیا کی زندگی دی ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، غفلت کے پردے ہٹا لو، ہٹا لو، اللہ کے سامنے آ جاؤ، قریب آ جاؤ، رسول اللہ کی زندگی کو اپنا لو، دنیا اپنے آپ اللہ ٹھیک کر دیں۔ اس لیے نمازی بنیے، قرآن کی تلاوت کرنے والی بنیے، سود حرام سے بچیے، آپس کے جھگڑے کو ختم کر کے پیار و محبت سے رہیے، تبھی کہیں جا کر کے کامیابی ہوگی۔ اور ڈرتے رہیے میرا اللہ مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہے، اور یہ اپنے دماغ میں پیشانی پر بیٹھا لیجئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اپنی اسکرین پر لگا لو قسم خدا کی، یہ کلمہ بڑا پیارا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کو حضرت عمر نے دیکھ کر کے ایک غریب بیٹی کو اپنا بہو بنا لیے کہ جو یہ کہتی ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بڑا ایمان اور کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اور جس کے پاس تہجد ہو، جس کے پاس حج ہو، جس کے پاس عمرہ ہو، جس کے پاس سب کچھ ہو، اور اگر اس کے عقیدے میں یہ نہ ہو کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، ہم جو چاہیں کر لیں گے، تو سب بیکار ہے، وہ ایمان والا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے دل و دماغ میں بیٹھائیے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ آخرت بن جائے گی، دنیا کو اللہ سنوار دے گا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔